میرے محترم واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگوں، عزیزوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، میں سب سے پہلے اہل سنت والجماعت ضلع کورنگی کے قائد سید السادات حضرت مولانا سید عبدالرافع شاہ بخاری صاحب اور اس کی پوری ٹیم اور اہل سنت والجماعت کورنگی ٹون کے صدر ہر دل عزیز شخصیت جناب بھائی ثاقب صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے شہید ساتھی لالا فیاض شہید کی شہادت کے بعد اس کی یاد میں یہ تعزیتی پروگرام رکھا۔ اپنے شہید بھائی کو انہوں نے یاد رکھا، انہوں نے اس سے وفا کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان دوستوں کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، عنوان میرے سامنے ہے شہدائے ناموس صحابہ و اہل بیت سے مینار۔ شہداء یہ شہید کی جمع ہے۔ شہید کون ہوتا ہے؟ شہید کسے کہا جاتا ہے؟ شہید اس کو کہا جاتا ہے جو نام خدا، نام مصطفیٰ، نام اصحاب رسول پہ کٹے، اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اگر آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں گے تو تاریخ اسلام کے ہر ورق پہ، میں نے غلط کہہ دیا، ہر صفحے پہ، ہر باب پہ، ہر جلد میں تمہیں کسی نہ کسی شہید کا تذکرہ نظر آئے گا۔ اسلام کا یہ باغ جو اس وقت آباد ہے، ابتداء اسلام سے لے کر آج تک شہداء نے اس کو خون دیا ہے، تب جا کر اسلام کا یہ گلشن آباد ہے۔ میں کس کی شہید کا تذکرہ کروں؟ شہداء اسلام میں ایک شہید وہ بھی ہے جو میرے نبی کے چچا تھے۔ میرے نبی کو اپنے چچے سے بڑا پیار تھا۔ غزوہ احد میں جس کو شہید کیا گیا، رحمت کائنات نے فرمایا لڑائی کے بعد، جنگ کے خاتمے کے بعد، کہا میرا چچا نظر نہیں آ رہا۔ حضرت علی سے کہا کہ جاؤ میرے چچے کو تلاش کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر حمزہ کو تلاش کرتے کرتے جا کر میں نے زخمیوں میں دیکھا، مجھے حمزہ نظر نہیں آیا۔ میں نے شہیدوں میں دیکھا، مجھے حمزہ نظر نہیں آیا۔ کہتا ہے چلتے چلتے میں پہاڑ کے کنارے میں پہنچا، اس کے دامن میں پہنچا تو مجھے ایک کپڑا نظر آیا۔ وہ کپڑے، اس کپڑے سے خون رس رہا تھا۔ میں نے اس کپڑے کو کھولا تو دیکھا کہ اس میں کسی انسان کے جسم کی بوٹیاں تھیں۔ کہتا ہے میں نے غور کیا، یہ کسی اور کے جسم کے حصے نہیں تھے، نبی کے چچا امیر حمزہ کے جسم کے ٹکڑے تھے، جس کا ایک ایک پورا کاٹ دیا گیا تھا، جس کا کلیجہ نکالا گیا تھا، آنکھیں الگ کر دی گئی تھی، پھر ان کو ہار بنایا گیا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کر میں بڑا پریشان ہوا۔ میں رحمت عالم کو بتانے کی مجھ میں طاقت اور سکت نہیں تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے چچا کی لاش پر آئے اور یوں اس ہار کو اٹھایا، اٹھا کر فرمایا دنیا والوں دیکھو، شہداء قیامت تک آئیں گے، ہر دور میں آئیں گے، ہر زمانے میں آئیں گے، نوجوان بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، ان میں مرد بھی ہوں گے،
ان میں خواتین بھی ہوگی، قیامت تک جہاد بھی جاری رہے گا، شہادت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، لیکن قیامت تک آنے والے ایک ایک شہید کا سردار میرا چچا امیر حمزہ ہوگا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کس کی شہید کا تذکرہ کروں، مجھے وہ شہید بھی تو نظر آتا ہے جس کے جسم پہ 17 زخم تھے، تڑپ رہا تھا، آخری وقت تھا، آنے والا آ کر دیکھتا ہے آخری وقت ہے، بندہ تڑپ رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، آ کر وہ نوجوان کہتا ہے، اے زخمی، اے دنیا سے جانے والا نوجوان، تیرا آخری وقت ہے، بتاؤ تو صحیح آخری تمنا کیا ہے؟ میں تجھے شربت پلاؤں؟ کہنے لگا نہیں۔ دودھ پلاؤں؟ کہنے لگا نہیں۔ مرہم پٹی کروں؟ کہنے لگا نہیں۔ آخری وقت ہے، بچوں کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ بیوی سے ملنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ والدین کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا، ارے نوجوان آخری وقت ہے، تیری تمنا کیا ہے؟ کہنے لگا میری کوئی تمنا نہیں، میری ایک ہی تمنا ہے، دنیا سے جاتے جاتے محمد رسول اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کہا میں چل نہیں سکتا، میں اٹھ نہیں سکتا، مجھے اپنے کندھے پہ بٹھاؤ، میں جاتے جاتے محمد رسول اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جو صحابہ پر کٹ رہے ہیں ویسے کٹ نہیں رہے، یہ جو فیاض کٹا ہے ویسے نہیں کٹ رہے، یہ حق نواز جو کٹا ہے ویسے نہیں کٹا، یہ ایثار جو کٹا ہے ویسے نہیں کٹا، یہ فاروقی جو کٹا ہے ویسے نہیں کٹا، یہ آسم جو کٹا ہے ویسے نہیں کٹا، یہ شعیب جو کٹا ہے ویسے نہیں کٹا، یہ ندیم جو کٹا ہے ویسے نہیں کٹا، یہ شفیق جو کٹا ہے ویسے نہیں کٹا، یہ شبیر جو کٹا ہے ویسے نہیں کٹا، یہ مسعود جو کٹا ہے ویسے نہیں کٹا، یہ سعود جو کٹا ہے ویسے نہیں کٹا، یہ دلشاد جو کٹا ہے ویسے نہیں کٹا، یہ ذیشان جو کٹا ہے ویسے نہیں کٹا، یہ خالد جو کٹا ہے ویسے نہیں کٹا، یہ کامران جو کٹا ہے ویسے نہیں کٹا، یہ طیب جو کٹا ہے ویسے نہیں کٹا، یہ ارشاد جو کٹا ہے ویسے نہیں کٹا، یہ سلیم جو کٹا ہے ویسے نہیں کٹا، یہ فیاض جو کٹا ہے ویسے نہیں کٹا۔ صحابہ نبی پر کٹ گئے، ہم صحابہ پر کٹنے والے ہیں۔ ایک ہوتا میں نام لیتا، میرے پاس صرف لالا فیاض ہوتا، میں لالا فیاض پر بات کرتا۔ ان صحابہ کی عظمت پر ہم نے 10,000 جنازے اٹھائے ہیں، 10,000 نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں وہ جانے والے تو چلے گئے، یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ بھی زندہ شہید بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زندہ شہید بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی جانے کے بعد شہید ہے، یہ تو چلتے ہوئے شہید ہیں، یہ تو پھرتے ہوئے شہید ہیں، یہ تو مسکراتے ہوئے شہید ہیں، یہ تو بیان کرتے ہوئے شہید ہے، جی ہاں یہ تقریر کرتے ہوئے شہید ہے۔ وہ شہادت پا گئے، ہم میں سے ہر آدمی شہادت کے انتظار میں بیٹھا ہوا۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ مجھے اپنے کندھوں پر بٹھاؤ، جاتے جاتے محمد الرسول اللہ کا دیدار کرو۔ وہ صحابی کہتا ہے میں نے اس کو اٹھایا، کندھوں پہ بٹھایا، لے کر چل پڑا۔ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرماتے اونچی جگہ پہ، جب حضور کا چہرہ نظر آیا یہ تڑپنے والا صحابی کہتا ہے مجھے نیچے بیٹھاؤ۔ کہتا ہے میں نے نیچے بیٹھایا، یہ آہستہ آہستہ یوں چلتا چلا گیا، آقا کے قدموں تک پہنچے، اپنا سر نبی کے قدموں میں رکھا، جان جان آفرین کے سپرد کر دیا۔ آقا نے دیکھا کہ میرے یار نے اپنے میرے قدموں میں جان دی ہے، آقا نے یوں اس کا سر اٹھایا، صحابہ کو دیکھا کہ فرمایا کہ میرے یارو دیکھو میرا زیاد ابن سکن سیدھا جنت جا رہا۔ میں کس کی شہید کا تذکرہ کروں؟ مجھے وہ شہید بھی تو نظر آتا ہے نا جو مسجد نبوی کے منبر پہ شہید ہوا ہے، جو دروازے پہ شہید ہوا ہے۔ مجھے وہ شہید بھی نظر آتا ہے جو مکے کی گلیوں میں چلتا تھا تب بھی شہید تھا، نمازیں پڑھاتا تھا تب بھی شہید تھا، بیان کرتا تھا تب بھی شہید تھا، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ شہید ہے وہ عثمان غنی۔
لالا فیاض نے اپنا نام شہداء کے لسٹ میں لکھوا دیا ہے۔ کسی نے کہا کہ مولانا یہ شہید ہوتا کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے مقام کو کیا پوچھتے ہو؟ شہید تو وہ ہوتا ہے، میرے نبی کا مقام تمام انبیاء سے اونچا ہے، میرے نبی کے پاس تمام عظمتیں ہیں، تمام رفتیں ہیں، جس کے لیے پوری کائنات بنی ہے، جس نبی کے لیے زمین و زمان و مکین و مکان و ہوا و فضا و خلا کو وجود ملا ہے، جس کو رب کائنات نے قرآن جیسی کتاب دی ہے، معراج جیسا معجزہ دیا ہے، ابو بکر عمر عثمان و علی جیسے یار دیے ہیں، وہ نبی بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، آقا کیا چاہیے؟ رب کائنات نے نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، معجزات دیے ہیں، حسن دیا ہے، جمال دیا ہے، کمال دیا ہے، علم دیا ہے، تقوی دیا ہے، طہارت دی ہے، صداقت دی ہے، عدالت دی ہے، شرافت دی ہے، انبیاء کی امامت دی ہے، اور کیا چاہیے؟ فرمایا سب کچھ دیا ہے لیکن مجھے شہادت چاہیے۔ سبحان اللہ۔ شہادت کیا ہے؟ مقام کیا ہے؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں ربا میری تمنا ہے تیرے راستے میں کاٹا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب شہید جنت میں جاتا ہے، جنت میں کوئی ولی جائے، قطب جائے، ابدال جائے، عالم جائے، فاضل جائے، وہ یہ نہیں کہتا ربا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دو۔ ایک شہید ایسا ہوگا جنت میں جانے کے بعد رب فرمائیں گے بتاؤ شہید میرے راستے میں سر دینے والا، بتاؤ جنت میں تمام انعامات موجود ہیں، اور کسی چیز کی ضرورت ہے، تمنا ہے؟ شہید عرض کرے گا رب کائنات سب کچھ آپ نے دیا ہے، ایک ہی تمنا ہے دوبارہ مجھے مہران ٹون بھیج دو، میں دوبارہ شہید ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ جو مزہ، وہ مزہ تو تیری جنت میں بھی نہیں ہے، میں دوبارہ تمہارا اللہ کے راستے میں آپ کے راستے میں کٹنا چاہتا ہوں۔ یہی تو وجہ ہے کہ شہید کو شہید کہا جاتا ہے۔ شہید کو شہید کا معنی کیا ہے؟ شہید کا معنی ہے گواہ۔ کیا ہے؟ گواہ۔ شہید گواہ ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا مولانا یہ شہید کس چیز کا گواہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی وحدانیت کا گواہ ہوتا ہے، نبی کی نبوت کا گواہ ہوتا ہے، ابو بکر کی صداقت کا گواہ ہوتا ہے، عمر کی عدالت کا گواہ ہوتا ہے، عثمان کی حیا کا گواہ ہوتا ہے، علی کی شجاعت کا گواہ ہوتا ہے، صحابہ کی عظمت کا گواہ ہوتا ہے، قرآن کی صداقت کا گواہ ہوتا ہے۔ شہید کا معنی ہی گواہ ہے، یہ گواہی دیتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی دیتا ہے، نبی کی نبوت کی دیتا ہے، نبی کی رسالت کی دیتا ہے، صحابہ کی عظمت کی دیتا ہے۔ مجھ سے کسی نے کہا مولانا اگر شہید کا معنی گواہ ہے، گواہی دینے کی وجہ سے اس کو شہید کہا جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی تو عالم بھی دیتا ہے، فاضل بھی دیتا ہے، قاضی بھی دیتا ہے، قاری بھی دیتا ہے، حافظ بھی دیتا ہے، عالم بھی دیتا ہے، تبلیغی بھی دیتا ہے۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا بچہ آذان و اقامت کے الفاظ سن کر اللہ کی وحدانیت کی گواہی پہلے دیتا ہے، آنکھیں بعد میں کھولتا۔ سبحان اللہ۔ یہ گواہی تو سبھی دیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ مولانا حمزہ بھی دیتا ہے، مولانا معاویہ بھی دیتا ہے، یہ پروانہ بھی دیتا ہے، میں بھی دیتا ہوں، آپ بھی دیتے ہیں، گواہی تو سبھی دیتے ہیں۔ پھر ہم شہید کیوں نہیں؟ نمازی کی نماز گواہی ہے، راکی کا رکوع گواہی ہے، ساجد کا سجدہ گواہی ہے، مجاہد کا تلوار اٹھانا گواہی ہے، غازی کا جہاد کرنا گواہی ہے، جی ہاں قاری کی قرات گواہی ہے، امام کی امامت گواہی ہے، حافظ کا حفظ کرنا گواہی ہے، مبلغ کی تبلیغ گواہی ہے، خطیب کی خطابت گواہی ہے، قلمکار کا قلم چلانا گواہی ہے۔ گواہی تو سب ہی دیتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے لیے نبی کی نبوت کی گواہی ہر مسلمان دیتا ہے، بچہ دیتا ہے، جوان دیتا ہے، عالم دیتا ہے، جاہل دیتا ہے، مزدور دیتا ہے، تاجر دیتا ہے۔ پھر ہمیں شہید کیوں نہیں کہا جاتا؟ میں نے کہا شہید کی گواہی میں ہماری گواہی میں فرق ہے۔ شہید کی گواہی اور ہے، ہماری گواہی اور ہے۔ پوچھا شہید کی گواہی کیا ہے، ہماری گواہی کی کیا ہے؟ میں نے کہا منبر پہ بیٹھ کر گواہی دینا اور ہے، گولی کھا کر گواہی دینا اور ہے، قلم سے گواہی دینا اور ہے۔
سر قلم کروا کر گواہی دینا اور ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر گواہی دینا اور ہے، لالا فیاض کی طرح بچوں کو یتیم کروا کر گواہی دینا اور ہے۔ جی ہاں، گواہی میں فرق ہوتا ہے۔ شہید کی گواہی اعلیٰ ہے، کوئی قلم سے گواہی دیتا ہے، کوئی سیاہی سے گواہی دیتا ہے، شہید اپنے خون سے گواہی دیتا ہے، اس کی گواہی اعلیٰ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ یہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی شہید ہے۔ میرے حق نواز سے لے کر میرے لالا فیاض تک سارے ہی زندہ، سارے ہی۔ کہنے لگا مولانا اگر زندہ ہے پھر تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر زندہ ہے پھر روتے کیوں ہو؟ اگر زندہ ہے ان کے والدین، دوست، عزیز و اقارب، یہ روتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ہم شہادت پہ نہیں روتے، شہادت پہ نہیں روتے۔ کہنے لگا ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے کہا تم نے روتے ہوئے تو دیکھا ہے لیکن وجہ کا تمہیں پتا نہیں۔ میں نے کہا ہم شہادت پہ نہیں روتے۔ وہ لڑکا حج پہ روانہ ہو گیا، ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، وہ حج پہ جا رہا ہے، ماں رو رہی ہے، باپ بچے اس لیے رو رہے ہیں کہ بیٹا حج کر رہا ہے۔ بولو نا یار، ماں جو رو رہی ہے حج پہ نہیں، وہ تو سعادت ہے، وہ تو عظمت ہے، وہ تو ہر ایک کو نہیں ملتی، اس کو ملتی ہے جس کو بلایا جاتا ہے، اور ہر ایک کو بلایا بھی نہیں جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، زور سے کہ میں نے کہا وہ جو رو رہا ہے نا وہ حج پہ نہیں، جدائی پہ رو رہا ہے۔ کس پہ؟ اس پہ۔ میں نے کہا ہمارے شہداء زندہ ہیں، ہم فیاض کی شہادت پہ نہیں روتے، ہم جدائی پہ روتے ہیں۔ کل جلسے میں ساتھ تھا، آج ساتھ نہیں ہے، کل مسجد میں ساتھ تھا، آج ساتھ نہیں ہے، کل جلوس میں ساتھ تھا، آج ساتھ نہیں ہے، کل سیمینار میں ساتھ تھا، آج ساتھ نہیں ہے، کل گلی میں ساتھ تھا، آج ساتھ نہیں ہے، کل مسجد میں ساتھ تھا، آج ساتھ نہیں ہے، کل منبر پہ ساتھ تھا، آج ساتھ نہیں ہے، کل ہمارے پاس جلسے میں ساتھ تھا، آج ساتھ نہیں ہے، کل اجلاس میں ساتھ تھا، آج ساتھ نہیں ہے، کل نماز میں ساتھ تھا، آج ساتھ نہیں ہے، تو پھر ہم شہادت پہ نہیں جدائی پہ رو رہے ہیں۔ کس پہ رو رہے ہیں؟ کس پہ رو رہے ہیں؟ کس پہ؟ میں نے کہا ہے تو زندہ لیکن ہم سے جدا ہو گئی۔ کہنے لگا زندہ ہے؟ میں نے کہا زندہ ہے۔ کہنے لگا زندہ تو بولتا ہے، زندہ تو بولتا ہے۔ کہنے لگا زندہ تو بولتا ہے۔ یہ لالا فیاض شہید کل بول رہا تھا، آج نہیں بول رہا، کل چل رہا تھا، آج نہیں چل رہا، کل کھا رہا تھا، آج نہیں کھا رہا۔ کہا یہ کیسا زندہ ہے جو بولے نہیں، چلے نہیں، مسکرائے نہیں، زندہ تو بولتا ہے، چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ میں نے کہا قرآن نے کہہ دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مہان راہ خدا میں کٹنے والے کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ رب کائنات جو زندہ ہوتا ہے وہ بولتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، ساتھ تھا آج ساتھ نہیں ہے، تو پھر ہم شہادت پہ نہیں جدائی پہ رو رہے ہیں۔ کس پہ رو رہے ہیں؟ کس پہ رو رہے ہیں؟ کس پہ؟ میں نے کہا ہے تو زندہ لیکن ہم سے جدا ہو گئی۔ کہنے لگا زندہ ہے؟ میں نے کہا زندہ ہے۔ کہنے لگا زندہ تو بولتا ہے، زندہ تو بولتا ہے۔ کہنے لگا زندہ تو بولتا ہے۔ یہ لالا فیاض شہید کل بول رہا تھا، آج نہیں بول رہا، کل چل رہا تھا، آج نہیں چل رہا، کل کھا رہا تھا، آج نہیں کھا رہا۔ کہا یہ کیسا زندہ ہے جو بولے نہیں، چلے نہیں، مسکرائے نہیں،
زندہ تو بولتا ہے، چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ میں نے کہا قرآن نے کہہ دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مہان راہ خدا میں کٹنے والے کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ رب کائنات جو زندہ ہوتا ہے وہ بولتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ کہنے لگا اس کے نہ بولنے کو دیکھ کر، نہ سننے کو دیکھ کر، نہ چلنے کو دیکھ کر، نہ کھانے کو دیکھ کر تم یوں نہ سمجھنا کہ یہ مر گیا ہے اس لیے بولتا نہیں، سنتا نہیں، کھاتا نہیں، پیتا نہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ کھاتا بھی ہے، یہ پیتا بھی ہے، یہ چلتا بھی ہے، یہ مسکراتا بھی ہے، یہ سیر بھی کرتا ہے۔ اب پوچھا رب کائنات یہ کھاتا کیسا ہے، پیتا کیسا ہے، چلتا کیسا ہے؟ فرمایا کل تک شریف آباد کی گلیوں میں تمہارے ساتھ چلتا تھا، ابھی جنت میں چلتا ہے۔ کل تمہارے دسترخوان میں کھاتا تھا، عند ربہم یرزقون، جنت میں رب کے دسترخوان میں کھا رہا ہے۔ جب رب کے دسترخوان میں کھا رہا ہے، جنت میں سیر کر رہا ہے، کہ جنت کو چھوڑ کر شریف آباد کے گلیوں میں کیوں گھومے گا؟ جب رب کے دسترخوان میں اس کو کھانا مل رہا ہے تو ہمارے دسترخوان میں وہ کیوں کھانا کھائے گا؟ یہاں تو کوئی قومی اسمبلی کا ممبر ہو جائے وہ بلال کالونی میں نہیں رہتا، اسلام آباد چلا جاتا ہے، پھر اسلام آباد سے واپس آتا بھی نہیں ہے۔ یہاں کوئی اسلام آباد جائے واپس نہیں آتا۔ جو جنت جائے وہ تیرے یہ کھانا کیوں کھائے، تیرے ساتھ یہ پانی کیوں پیے؟ وہ حور و غلمان کے ساتھ نہ بولے، مجھ سے اور آپ سے کیوں بولے؟ اس لیے قرآن نے کہا عند ربہم یرزقون، رب کے دسترخوان میں وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ تو لالا فیاض شہید ہم سے بازی لے گئے، انشاءاللہ یہ سعادت ہمیں بھی ملے گی۔ ہماری دعا ہے ہم اس راستے میں آئے ہی شہادت کے لیے۔ اس سے بڑا مقام کیا ہوگا کہ شہید کا خون زمین میں گرنے سے پہلے پہلے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ نبی جس کی تمنا کرے، عثمان جس کی تمنا کرے، عمر جس کی تمنا کرے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ خوش نصیبوں کو ملا کرتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ موت سپاہی صحابہ میں نہیں، سپاہی صحابہ میں نہیں۔ بعض لوگ آ کر کہیں گے دیکھو نا پارٹی میں تھا، او بھائی جاؤ قبرستان میں جا کر دیکھو یہ سارے کیا میری پارٹی میں تھے؟ ہم میں سے کسی کا دادا پردادا نہیں ہے، سپاہی صحابہ میں تھے مر گئے؟ بولو۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے ڈاکٹر فیاض ہوتے تھے۔ ڈاکٹر فیاض بڑے خوبصورت نوجوان تھے، بڑے ہسمکھ تھے۔ ایک دفعہ ایک شہادت پہ جانے کے بعد اس نے بہت عجیب بات کی، عالم نہیں تھے، کبھی کبھار ایسی گفتگو کرتے تھے آدمی حیران ہو جاتا۔ اس نے کہا کہ بھائی تمہیں کس نے کہا کہ گولی سے آدمی مرتا ہے؟ گولی سے ہم حیران ہو گئے، یار کیا کہہ رہے ہیں، گولی سے نہیں مرتا تو کس سے مرتا؟ اس نے کہا گولی کا کام جان نکالنا نہیں، خون نکالنا ہے۔ کہا گولی سے تو خون نکلتا ہے، جان تو نہیں نکلتی، جان تو فرشتے نکالتے، گولی نہیں نکالتی۔ اس لیے وقت مقرر ہوتا ہے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا، یہ پشاور کا واقعہ۔ ایک مزدور ایک بلڈنگ میں کام کر رہا تھا، تیسری منزل۔ یہ واقعہ میرے چچے نے مجھے سنایا، کہا کہ میرے آنکھوں دیکھا واقعہ۔ کہا تیسری منزل میں کام کر رہا تھا، ٹھیکیدار نیچے تھا۔ اچانک بیچارہ مزدور کا پاؤں پھسلا، تیسری منزل سے نیچے آیا، پاؤں کے بل نیچے گرا، کچھ بھی نہیں ہوا، کھڑا ہو گیا۔ 60 ٹھیکیدار تھا، اس نے کہا اللہ نے جان بچائی، یہ 500 روپے لے جا۔ سامنے مٹھائی کی دکان تھی، کہا وہاں سے ایک ڈبہ مٹھائی لے آؤ تاکہ لوگوں میں تقسیم کر۔ کہتا ہے تیسری منزل سے نیچے گر کر نہیں مرا۔ 500 روپے اس کو دیا، کہا میری آنکھوں کے سامنے واقعہ پیش آیا، وہ مٹھائی لینے کے لیے روڈ پار کر کے سامنے دکان کی طرف جا رہا تھا۔ یہ پشاور میں باڑہ کی بسیں ہوتی ہیں اور وہ بہت تیز ہوتی ہیں، پتہ نہیں آج کل ہے نہیں، وہ بہت تیز چلتی ہے۔
کہا وہ باڑے کی وہ بس آئی، یہ جو مٹھائی لینے مزدور جا رہا تھا اچانک ٹکر مار دی اور اسی جگہ روڈ پہ مر گیا۔ یعنی تیسری منزل سے نیچے گرا، نہیں مرا، مٹھائی لینے چلا گیا، گاڑی کی ٹکر سے مر گیا۔ ہوا کیا ہے کہ اس کا وقت قریب تھا، یہاں لکھا ہوا تھا کہ اس نے یہاں مرنا، اس وقت مرنا ہے۔ اب اللہ کا نظام دیکھو نا، اگر وہ سیڑھیوں سے چل کر نیچے آتا وقت بہت لگتا، لیکن اس وقت پہ پہنچنا تھا، اسرائیل انتظار میں تھا۔ وہ بھی سوچ رہا ہوگا وہ ابھی تیسری منزل میں ہے، ابھی 1 منٹ کا وقفہ ہے، یہ کیسے آئے گا؟ انتظام یوں ہو گیا، پاؤں پھسلا، نیچے گرا، مرا نہیں، جلدی سے اس کے دل میں اللہ نے ڈال دیا اس کو 500 روپے دے، اس نے 500 روپے دیا اور سیدھا اسی وقت وہاں پہنچا، اسرائیل انتظار میں تھا، جان لے۔ تو موت تو وہ حقیقت ہے کہ اس کا وقت قریب تھا، یہاں لکھا ہوا تھا کہ اس نے یہاں مرنا، اس وقت مرنا ہے۔ اب اللہ کا نظام دیکھو نا، اگر وہ سیڑھیوں سے چل کر نیچے آتا وقت بہت لگتا، لیکن اس وقت پہ پہنچنا تھا، اسرائیل انتظار میں تھا۔ وہ بھی سوچ رہا ہوگا وہ ابھی تیسری منزل میں ہے، ابھی 1 منٹ کا وقفہ ہے، یہ کیسے آئے گا؟ انتظام یوں ہو گیا، پاؤں پھسلا، نیچے گرا، مرا نہیں، جلدی سے اس کے دل میں اللہ نے ڈال دیا اس کو 500 روپے دے، اس نے 500 روپے دیا اور سیدھا اسی وقت وہاں پہنچا، اسرائیل انتظار میں تھا، جان لے۔ تو موت تو وہ حقیقت ہے، ہم خامخواہ پریشان ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، پتہ نہیں جماعت کی وجہ سے کوئی نہیں مرتا، جماعت کی طرف سے مرتے تو ہم مرتے نا بھائی، روزانہ کوئی نہ کوئی گروپ پکڑا جاتا۔ ہمیں بتاتے ہیں کہ سید عبدالرافع شاہ بخاری کو خطرہ ہے اور اس کا نشانہ بھی کے لیے بھی صحیح ہے یہ ماشاءاللہ، لیکن موت نہیں تو بچا ہوا۔ ہمیں بتاتے تھے کہ انویسا فلاں گروپ پکڑا گیا، فلاں گروپ پکڑا گیا، فلاں گروپ پکڑا گیا، بس وہ تمہاری رے کی مکمل ہے، ہم چل رہے۔ فاروقی صاحب پر حملہ ہوا، مارنے فاروقی صاحب کو آ گئے تھے، لیکن 7 آدمی شہید ہوئے، فاروقی صاحب کو کچھ بھی نہیں ہوا، موت نہیں تھی۔ اس لیے یہ ایسی بات کوئی نہیں ہے، اور ہر قبرستان میں جا کر نہ سوچا کرو، کوئی آپ کو یوں کہے جماعت کی وجہ سے ہوا ہے، تو یہ کراچی میں ہر علاقے میں قبرستان ہے اور وہ بھرے ہوئے ہیں مردوں سے، شاید ان میں کوئی ایک بھی ہماری جماعت کا کارکن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے لالا فیاض خوش نصیب تھا، مرنا تو تھا، اللہ کی طرف سے مقرر تھا، اس سے کون بھاگ سکتا ہے، لیکن شہادت کی عظمت اور مقام اس کو مل گیا۔ جدائی کا ہمیں غم ضرور ہے، والدین کو غم ہے، بچہ بچہ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے تربیت کرنے کے بعد، پرورش کرنے کے بعد، جوان کرنے کے بعد بچہ سامنے سے جدا ہو جائے، غم تو ہوتا ہے، لیکن ایسی قربانی پر اللہ کے ہاں مقام بھی تو بڑا ملتا ہے، اجر بھی تو بڑا ملتا ہے۔ ہم نے وہاں بھی جانا ہے، ایسی اولاد، ایسے بیٹے مقام حاصل کرنے کے بعد قیامت کے دن یہ شہداء، والدین عزیز و اقارب ان کی شفاعت کریں گے۔ باہر کے غم ہمیں بھی ہے، اور کیوں نہ ہو، ہمارا تو دوست تھا، ہمارے جماعت کے کارکن، ہمارے بھائیوں سے ہمیں زیادہ عزیز ہے۔ ہم شاید بھائیوں کے ساتھ سال میں 6 مہینے میں ملتے ہیں، لیکن ہمارے بھائی بھی یہی ہیں، ہمارے دوست بھی یہی ہیں، ہمارے ساتھی بھی یہی ہیں۔ ہمیں جو دکھ ہوتا ہے، اگر دل چیر کر کسی کو ہم دکھا سکتے نا تو آپ کو ہم دکھا دیتے۔ خدا کی قسم ہمارا تو سینہ پھٹتا ہے جب ہم اپنے شہداء کے بچوں کو دیکھتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔
لیکن اللہ کی طرف سے مقرر تھا، بہت بڑا مقام مل گیا، اور یہ کوئی پہلی شہادت بھی نہیں ہے، آخری شہادت بھی نہیں ہے۔ بے شک پہلی شہادت بھی نہیں ہے، آج سے پہلے 10,000 جنازے تو ہماری جماعت کے ذمہ داروں نے اٹھائے، اور جب تک جہاد ہے، جب تک اسلام ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے جانوں کا نذرانہ انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے۔ لیکن انتظامیہ سے ہم رابطے میں، اداروں سے ہم رابطے میں، ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں، تمام اداروں سے ہماری ملاقاتیں، بات چیت چل رہی، ادارے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم قاتلوں کی تلاش میں، وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ، یہ قاتل گرفتار بھی ہوں گے، تختہ دار پہ ان کو لٹکایا بھی جائے گا، اور جب تک ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا، تختہ دار پہ نہیں چڑھایا جاتا، ہماری جماعت سکون سے بیٹھے گی نہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے ساتھ ہیں، شہید کے گھرانے کے ساتھ، شہید کے بچے ہمارے بچے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، شہید کے بھائی ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جماعت کا تعاون جیسے پہلے تھا، اب بھی رہے گا، آئندہ بھی رہے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر شہید کے والدین، عزیز و قارب، بھائی، بچوں، رشتہ داروں کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی فیاض کی شہادت کو قبول فرمائے، اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وما علینا الا